اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے جس میں 100 عظیم مسلمان فاتحین کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سب سے پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم کے بارے میں آج اپنی ویڈیو میں بات کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دانائی سہل ختم رسول مولائی کل جس نے، وہ دانائی سہل ختم رسول مولائی کل جس نے، غبار رہ کو بھی بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ فاتح اعظم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسانی تاریخ کی ورگردانی کی جائے تو ہمیں جہالت، ظلم و بربریت، نا انصافی، بے روا روی اور انسانی جانوں کی کشت و خون کی بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف تاریخ کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے عالم میں پوری انسانیت ایک نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ مظلوم، بے کس و بے سہاروں کی آواز عرش الہی سے ٹکراتی تھی کہ اے اللہ، کوئی ایسا مونس اور غمخوار بھیج دے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ آخرکار اللہ جل شانہ کو اپنے پیدا کردہ انسانوں پر رحم اور عرب کی تاریخ ریگستانوں میں ایک سی لازوال و لاسانی شخصیت کی خانوازی بنو ہاشم میں ایک ایسا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا جو اپنے کردار عمل سے کائنات کے تمام انسانوں، مظلوموں اور مجبوروں کا نگہبان بن گیا۔ خطبہ عرب میں اس وقت کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہر طرف ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل غارت، خود غرضی و خود پرستی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالنے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو عرب معاشرتی و اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف لامرکزیت، لاقانونیتی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر برتری جمانے کی کوشش میں سالہ سال سے بروسرکار تھا۔ شراب نوشی، جوا اور عصمت دری۔ دوشنبہ کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور دوشنبہ کو ہجرت کی۔ دوشنبہ کو مدینہ پہنچے۔ دوشنبہ کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قامت کے تھے اور نہ ہی کوتاہ قامت کے۔ سر اور چہرہ بڑا تھا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی تھیں، پنڈلیاں موٹی اور رنگ سرخ تھا۔ چلتے وقت لمبے لمبے قدم بڑھتے، آنکھ نہایت سیاہ، بال سیاہ، رخسار نرم اور داڑھی گھنی تھی، ہنسلی سے لے کر ناپ تک بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک بار فریضہ حج ادا فرمایا۔ 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخی خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ نماز مغرب جمعہ کے دن تھی۔ 9 ربیع الاول 10 ہجری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، بل الرفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی اور اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ منگل 13 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ زیر مطالعہ مضمون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور غزوات کا ذکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا، جبکہ چھوٹے اور بڑے 38 لشکر مختلف اطراف میں روانہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گھوڑے، 1 خچر، 20 اونٹیاں، 7 بکریاں، 3 تلواریں، 3 نیزے تیر کمانیں اور 2 زرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کے اولین فاتح ہیں بلکہ فاتح اعظم ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔